بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ہر روز اس پروگرام کے ذریعے، اور آپ لوگوں سے جو بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ہماری گزارش بھی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں، جو آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما علماء کرام جو کہ آپ کے ان مسائل کا حل قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں گفتگو کے لیے۔ جو آج کے پروگرام میں شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور آج ایک مرتبہ پھر ہمارے آپ پروگرام کے مہمان بنے ہیں حضور قبلہ مفتی پیر سید محمد شہباز احمد سیفی شاہ صاحب۔ آپ کو خوش آمدید شاہ صاحب کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی ایک مرتبہ پھر آمد کا، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، ویسے تو ہر روز یہ پروگرام آپ دیکھتے اور سنتے ہیں، اور روٹین کے ساتھ چونکہ استخارہ پروگرام میں آپ کی کالز بھی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے پیغامات بھی شامل کیے جاتے ہیں، لیکن یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جیسے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ بالخصوص ہم بھی اپنے اس پروگرام میں اور اپنے اس وقت میں پروگرام کے رہتے ہوئے ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اہل بیت کی ان عظیم قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے کسی نہ کسی ایک پہلو پر گفتگو کی جائے، اور ہمارا حصہ اور ہمارا شمار بھی اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شامل اس انداز میں ہو سکے۔ تو ہم بھی ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج 7 محرم الحرام، اور 7 محرم یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ یزیدی لشکر کی جانب سے خانوادہ رسول پر جو ظلم و ستم کے انبار کیے گئے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پروردہ آغوش رسالت سبط نبی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر اور آپ کے پورے لشکر پر، آپ کے خانوادے پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ بھوک اور وہ پیاس کی شدت اور وہ خشک جو ہے وہ ایک کیفیات اور طبیعت جو گلے کے اندر انسان محسوس کرتا ہے، وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، عمومی طور پر ہمارے ہاں جب ایسا کوئی معاملہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یقیناً ہمارے لیے برداشت کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آل محمد کی ان عظیم قربانیوں میں اگر کوئی 6 ماہ کا ہے یا کوئی جوان ہے یا کوئی بزرگ ہے تو یہ سارے معاملات برابری کے طور پر سب کے ساتھ پیش آئے، لیکن ان کا صبر، ان کا استقامت، ان کے حوصلے، ان کا جذبہ، جس کی وجہ سے آج دین اسلام کی آبرو اور دین اسلام کا وقار زندہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دن کے ساتھ ساتھ بھی گفتگو، چونکہ اب خاص جو ہے عاشورہ کے دن قریب آ رہے ہیں، شہادت امام قریب ہے، اور شہادتوں کا سلسلہ یقیناً 7-8 محرم سے جو ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آج ہم کچھ اس جو ہے وہ حوالے سے بھی گفتگو قبلہ شاہ صاحب سے جاننے کی کوشش کی جائے، اور دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کی رہنمائی بھی کی جائے۔ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب ہیں بھی جن کو بہت سی چیزوں کے بارے میں علم نہیں بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ قبلہ شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب۔ یقیناً جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، اہل ایمان کے دل اس واقعہ کربلا کی یاد میں رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں نمناک رہتی ہیں۔ کسی نے بہت خوب لکھا تھا، آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ واہ۔ اور یہی بات کہ جب یہ ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو ہر محب اہل بیت کی پلکیں نم رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ۔ اشکوں کے پلکوں کے ساحلوں پہ اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ تو آج کا جو دن ہے 7 محرم الحرام کا، یقیناً یہ
واقعہ کربلا میں جتنے مصائب تھے ان مصائب کے آغاز کا یہ پہلا دن ہے، یعنی 7 محرم سے وہ امتحان شروع ہو گیا تھا جس کا بڑا معرکہ 10 محرم الحرام شریف کو ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رفقا، ان پر 7 محرم الحرام کو یزید کے حکم کے مطابق پانی بند کر دیا گیا، اور وہ حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ جب پانی بند کر دیا جائے گا تو 2 محرم الحرام سے 7 محرم الحرام تک جو مطالبات تھے کہ بیعت کر لی جائے یزید کی، اور ان سے مسلسل انکار جو ہے، اب اس انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے جو پہلا حربہ باقاعدہ استعمال کیا گیا وہ پانی کا بند کرنا تھا، تاکہ سامان رسد نہ پہنچے، کوئی مدد نہ پہنچے، ان تک کھانا نہ پہنچے۔ اور دریائے فرات پر، نہر فرات پر پہرے لگا دیے گئے، اور آرڈر یہ ہو گیا کہ اس نہر فرات سے حوض کوثر کے جام بانٹنے والوں تک نہر فرات کا ایک قطرہ نہ جائے۔ اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اس نہر فرات سے پرندے تو پانی پی رہے ہیں، جانور تو پانی پی رہے ہیں، یزیدی لشکر تو پانی پی رہا ہے۔ اگر پانی نہیں پی سکتے تو حوض کوثر کے مالک نہیں پی سکتے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے جام کوثر عطا کرنے ہیں آج ان پر پانی بند کیا جا رہا ہے، اور بند کن پر کیا جا رہا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے تو ممکن ہے، پاسبل ہے، اگرچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرے امام جنگ لڑنے نہیں آئے تھے۔ جو جنگ لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے 6 ماہ کے بچے ساتھ نہیں لاتے، وہ اپنے ساتھ مستورات نہیں لاتے، مخدرات وہ اپنے ساتھ نہیں لاتے۔ اور پھر میرے امام تو آئے تھے کوفہ والوں کے خطوط اور بے تحاشا خطوط کے بدلے میں، جو انہوں نے یہ لکھے تھے کہ آپ تشریف لائیں ورنہ ہم کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان سے شکایت کریں گے کہ آپ تشریف نہیں لائے تھے، ہم آپ کو بلاتے رہے تھے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے باطل سے ٹکرائیں گے۔ میرے امام جب یہاں آتے ہیں تو کوفے والوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کے رویے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، بلکہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ کوفی لایوفی مشہور ہیں۔ اللہ۔ تو میرے امام کے انکار کو اقرار میں تبدیل کروانے کی جو پہلی کوشش تھی وہ 7 محرم کو ہوئی، اور اس سلسلے میں پانی بند کر دیا گیا۔ میرے امام نے اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے فرمایا چونکہ آج سے پانی بند ہو گیا ہے اور ہم نہیں جانتے یہ کب تک بند رہے گا، تو کیا آپ لوگ اس موقع پر میرا ساتھ دو گے؟ تو رفقائے امام علی مقام کا جواب یہ تھا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اور آپ کے نانا جان کے قلب اقدس پہ نازل ہونے والے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب مشکل پڑے تو 2 چیزیں ہیں، صبر سے مدد مانگنا اور نماز سے مدد مانگنا۔ میرے امام کے خانوادے کا بچہ نمازی، پانی بند ہے لیکن قرآن کی تلاوت جاری ہے، اللہ۔ پانی نہیں ہے، تیمم کر کے اذانیں بھی ہو رہی ہیں، جماعتیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ صرف نماز پنجگانہ فرضی ہی نہیں بلکہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ اور جب رات ہوتی ہے، بھوک اور پیاس سے جب معدے خالی ہیں اور شدت پیاس ہے، اس وقت ہر ایک فرد کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور جب کوئی چھوٹا بچہ پیاس سے بے چین ہوتا ہے
میرے امام کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے تو میرے امام میرے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس ننھے بچے کو اٹھا کر خانوادہ رسول کے اس ننھے پھول کو لے کر میرے امام علی مقام امام حسین اپنی زبان عطا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بچہ چوس لو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے کریم آقا نے مدینہ طیبہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زبان چسوائی تھی، یقیناً وہ تراوٹ اور وہ برکت اس زبان میں موجود تھی. جس شیرخوار کو بھی وہ زبان چوسنا نصیب ہوتی تھی اس کے بے قرار کلیجے کو صبر آ جاتا تھا. اللہ اکبر. اور اس شدت پیاس میں مجھے یقین ہے کہ ادھر زبان عطا کرتے ہوں گے، ادھر اس زبان کا تعلق حوض کوثر سے جڑ جاتا ہوگا. اور میں حیران اس بات پر ہوں ربیعہ سلطانی صاحب کہ یہ ان کی اولاد ہیں کہ جن کے دادا جان جناب اسماعیل علیہ السلام ارض مکہ پہ ایڑی رگڑیں تو اللہ زمزم کا چشمہ جاری فرمائے. اللہ اللہ، بے شک بے شک. یہ اس خانوادے کے چشم و چراغ اور پھول ہیں کہ جن کی انگلیاں اگر ایک کوزے میں آ جائیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انگلی ہر انگلی کے پورے سے ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے چشمہ بہہ رہا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. اللہ اللہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. عجیب کیفیت نہیں ہے کہ جو اپنے غلاموں کے لیے اپنی انگلیاں پانی میں رکھیں اور پانی کے چشمے بہہ نکلیں، چند گھونٹ پانی اتنی اس میں برکت ہو جائے آپ کے مبارک انگلیوں سے بہنے والے چشموں سے کہ وہ 1400 لوگ پانی پی لیں، جانور پانی پی لیں، مشکیزیں بھر لیے جائیں تو پانی رکنے میں نہ آئے. جب آپ کی اولاد میدان کربلا میں پیاسی تھی تو پھر ہمیں ایسی کوئی کرامت، ایسا کوئی معجزہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ میدان کرب و بلا میں امتحان دینے کے لیے آئے تھے. اور امتحان کے لیے جب بچہ بیٹھا ہو تو والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا میرٹ پہ پورا اترے، اپنی قابلیت کی بنا پر، اپنی محنت کی بنا پر، اپنے مقام کی بنا پر کامیابی حاصل کرے. اور یقیناً آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور ہر نبی کے دور میں جتنے اولیاء کرام آئے، امتحان، آزمائشیں انبیاء پر، اولیاء پر، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، نفوس قدسیہ پر آتی رہی. لیکن کسی پر کوئی ایک، کسی پر دو، کسی پر 3 طرح سے ابتلا اور آزمائش آئی. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، نقص من الاموال مال میں کمی کے ذریعے، جانوں میں کمی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے. یعنی یہ 5 طرح کے مختلف قسم کی آزمائشیں اور ابتلا جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ کسی پر جو امتحان تھا وہ بھوک کا امتحان تھا، کسی پر خوف کا امتحان تھا، کسی پر نقص من الاموال کا امتحان تھا. لیکن میدان کرب و بلا میں میرے امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا نے عرض کرب و بلا پہ یہ 5 امتحان نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز عصر سے پہلے تک 5 امتحانات میں کامیابی عطا کر کے نیزے پر سوار ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ. اور یقیناً یہ مصطفیٰ کریم کی تربیت کا اثر تھا. یہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، چادر تطہیر کی وارثہ، ایمان علی کی محافظہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ، ان کی تربیت اور دودھ کا اثر تھا. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے خون کا اثر تھا.
کہ ایک دن میں 5 امتحان، 5 پیپر، بھوک کا پیپر بھی ہے، خوف کا پیپر بھی ہے، امتحان میں نقص من الاموال بھی ہے، امتحان میں اپنے بچوں کی جانیں، اپنے بھتیجوں کی جانیں، اپنے بھانجوں کی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنا بھائی جناب سیدنا غازی عباس علمدار میدان کربلا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بازو کٹوا کے شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے جوان بھتیجے جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی 13 سال کے، بروایات 12 سال، کچھ نے لکھا 14 سال، بالکل ابھی، اور جو عربی تاریخ کی کتابوں میں جو لفظ ہے وہ غلام کا لفظ ہے، اور غلام کا لفظ بولا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، یعنی جس نے ابھی عنفوان شباب کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا، وہ جو اپنے بھائی حسن کی نشانی تھا اسے بھی وہاں قربان کیا اور آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے دیکھا۔ اور ایک واحد امام حسن مجتبیٰ کے لخت جگر ہے جناب سیدنا قاسم بن حسن، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اس جانثاری سے لڑے، اور پھر زندہ ابھی شہادت نہیں ہوئی تھی، گھوڑوں کے سموں تلے رون دیے گئے، اللہ، اور وہاں سے آواز دے کے کہتے یا اماں، اے میرے چچا جان، اور میرے امام جب تک پہنچتے ہیں تو ظالموں اور درندوں کے گھوڑوں کے سموں تلے رون دیے جاتے ہیں۔ اللہ، آنکھوں سے میرے امام دیکھ رہے تھے، اور اس ہمت پر ہم کیوں نہ سلام پیش کریں جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اور میں نے میدان کربلا کی تاریخ کو جب پڑھا تو جناب سیدنا علی اکبر میرے امام کے لخت جگر، جن کی عمر 18 برس ہے، 18 برس کا جوان میدان کربلا میں جب شہید ہوتا ہے، مورخین یہ بات لکھ کر رو پڑے اور قلم ٹوٹ گئے اس بات پر کہ میرے امام جب جناب علی اکبر کو بھیجتے ہیں تو داڑھی مبارک کالی ہے، اور 1 یا 2 یا 3 بال داڑھی میں سفید ہیں درمیان میں سے، لیکن جب بیٹے کی آواز آتی ہے یا بتا ادرکنی، میرے امام دوڑ کے جاتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب جناب سیدنا علی اکبر کو اٹھاتے ہیں تو بیٹے کا قد اپنے باپ کے قد سے کچھ بڑا تھا، قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے اور ایک لکیر لگ رہی تھی، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ لکیر ہی صراط مستقیم ہے، وہ لکیر ہی جنت کا راستہ ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا جب لے کر خیام میں تشریف لاتے ہیں، مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ میرے امام جب میدان کربلا میں جناب علی اکبر کو لینے گئے تھے تو داڑھی کے چند بال سفید تھے، جب لے کر واپس آئے تو پوری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ کائنات میں، تاریخ انسانیت میں، میں مذاہب اسلام اور آسمانی مذاہب کی بات نہیں کر رہا، تاریخ انسانیت میں ایسی ہستی کسی کو نہیں ملے گی جس نے اس انداز میں حق کا علم بلند کیا ہو، اس انداز میں بے سر و سامانی کے عالم میں باطل کے سامنے ڈٹ گئے ہوں اور اپنے گھر کا ایک فرد بھی پیچھے نہ رہنے دیا ہو۔ 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 ماہ کے جناب علی اصغر تک جنہوں نے میدان کربلا میں شہید کیے، اس امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سلام، آپ کے تمام رفقا کو سلام، کہ جنہوں نے میدان کربلا میں جتنے بھی مظالم تھے، مصائب تھے، انہیں اللہ کا امتحان اور رسول اللہ کے دین کی قیمت سمجھتے ہوئے مسکرا کر ہنستے ہوئے ادا کر دیا۔ وہ کسی نے لکھا تھا نا، اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر، یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی۔ اللہ، یعنی اتنی عظیم ہستیاں جس دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئیں، آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ فکر حسینی پر ہم کس حد تک عمل پیرا ہیں، کس حد تک ہم امام علی مقام کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا آج ہم میں بھی باطل کے سامنے
ڈٹنے کا وہ جذبہ ہے؟ کیا ہم بھی باطل کے سامنے ویسے ڈٹ سکتے ہیں جیسے میرے امام علی مقام امام حسین ڈٹ گئے تھے؟ اور میرے امام میدان کرب و بلا میں، اس صحرا میں جس کی تپتی ریت پر قدم رکھنا بھی محال تھے، اس میدان کرب و بلا میں 3 دن کی پیاس کے باوجود میرے امام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گویا اس بات کا مصداق ہو گئے کہ کٹ جائے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اور صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے، سب کچھ لٹا کے دین بچایا حسین نے۔ آج آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے دیکھنے اور سننے والے، میں پہلے بھی یہ پیغام دے چکا ہوں، اب پھر یہ پیغام محبت سمجھیں، پیغام عقیدت سمجھیں کہ ان بابرکت ایام میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے آنگن میں ذکر حسین کی محفل سجائیں، اپنے بچوں کو فکر حسینی سے روشناس کروائیں، ان نفوس قدسیہ کے تذکرے اپنے بچوں میں کریں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جن بچوں کے سامنے ذکر حسین ہوگا ان بچوں کے سینے مضبوط ہو جائیں گے، ان دلوں میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ مزید مضبوط ہو جائے گا، اور دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ یقیناً دین میرے مصطفیٰ کا تھا، بچایا مصطفیٰ کریم کے نواسوں نے ہے۔ اللہ دین رسول اللہ کی اولاد نے بچا کر ہم پر احسان کر دیا ہے۔ آج ممبر و محراب سے جب دین کی بات ہو، جب مسجد کے سپیکروں سے اذان کی آواز بلند ہو، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہمیں دونوں ہاتھ اٹھا کر امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہیے کہ میرے امام، آپ کی قربانیوں نے ہماری اذانیں بچا لی ہیں، آپ کی قربانیوں نے ہماری مسجدیں بچا لی ہیں، آپ کے ننھے علی اصغر کی قربانی نے ہمارے ممبر و محراب بچا لیے ہیں، ہماری مسجدیں، وہ کسی نے کہا تھا رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، ممبر بھی حسینی ہے اور اذان بھی حسینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی رکھے، آمین، اور اسی فکر حسینی پر ہمیں موت آئے، اور یقیناً جب ہمیں اس فکر پر موت آئے گی تو قیامت کے دن ہم امام علی مقام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے اور یقیناً کچھ کیفیت ایسی تھی کہ نہ تو میرا اپنا جیل تھا کہ علامہ صاحب قبلہ شاہ صاحب کو انٹرپٹ کیا جائے یا کوئی اور سوال کیا جائے، چونکہ یہ جو خاص دن ہے، بالخصوص جیسے آج 7 محرم، جیسے ظلم و ستم کی جو ایک انبار کا آغاز ہوتا ہے اور پھر شہادتوں کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، تو خاص اگر ان دنوں کو ڈسکس کیا جائے، ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو، تو ابھی ایک بالکل مختصر سی جھلک جو قبلہ مفتی شاہ صاحب نے پیش کی ہے، اور اشک باری کچھ آنکھوں کی ایسی رہی کہ یاد حسین میں اور غم حسین میں چند جو ہے یہ اشک ہماری بھی جھولی میں آ کر گرے ہیں۔ تو میرا ایک پیغام آپ سب لوگوں سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے یہ ہے کہ آج کے دور میں اور بہت سے ایسے کام اور بہت سے ایسے مسائل اور بہت سے ایسے موضوعات اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی جانب اگر ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں یا اپنا وقت وہاں پر صرف کریں یا بحث و تکرار کا کوئی ہمیں معاملہ ڈھونڈنا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ خدا را بالخصوص آل محمد کی نوکری اور تاجدار کرب و بلا کے لیے اپنے ان معاملات کو، ان چیزوں سے دور رکھیے۔ کوئی تنقید کسی پر نہیں ہے، نہ کسی پر کوئی الزام ہے، نہ تو یہ حسینی جو فکر ہے، جس طرح ابھی شاہ صاحب قبلہ نے بیان کیا، جو فکر حسین ہے، جو کردار حسین ہے، نہ تو یہ کسی رنگ کا محتاج ہے، نہ کوئی کالا ہو، نہ کوئی سفید ہو، نہ کہ کپڑوں کی مانند کوئی کالا سفید ایسا معاملہ ہو۔ اگر کوئی اس انداز میں بھی ذکر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہت معتبر ہو اس بارگاہ میں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، کوئی کمی ایسی ہو۔
اسی لیے جو زندگی کے دن، جو وقت، جو گھڑیاں، جو لمحات میسر آ گئے ہیں ہم لوگوں کو، اور بالخصوص اگر ماہ محرم کے یہ دن مل گئے ہیں، تو ہمیں تاجدار کربلا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس انداز میں جھکانا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ بھی مکمل ہو سکے اور ہم اپنے پروردگار کو بھی راضی کر سکیں۔ اور یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے آپ کو جھکا لیں گے انشاءاللہ، تو یہ سب کی سب چیزیں ہمیں آل محمد کے در سے ملتی ہیں۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے کہ خدا را محبتوں کو، پیار کو عام کیجئے، اور بس یہی فکر حسین ہے۔ یہ بہت اچھا جملہ ایک شاہ صاحب نے کہا ہے، ذکر حسین تو ہوتا ہی ہے، لیکن اشد ضرورت آج کے دور میں ہم سب کو فکر حسین کی ہے، اس امید کے ساتھ، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم صحیح معنوں میں ہمیں آل رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جو فرما گئے آقا مولا اسی کے عین مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے ہم رخصت لیں گے اور آپ سے ملاقات انشاءاللہ رہے گی۔ ان دنوں میں بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ سب پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا خاص رحم و کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین، ان پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں جو ہم نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ان کی بارگاہ میں ہماری عقیدتیں، محبتیں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو اس ذکر میں، ذکر حسین میں شامل رہے، ذکر شہداء کربلا میں ہمارے ساتھ شامل رہے، آمین۔ یا اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دلوں کی نیک جائز تمنائیں جو بھی ہوں، یا اللہ سب کی نیک جائز تمنائیں، التجائیں پوری فرما۔ آمین۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، آمین۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، آمین۔ بے عملوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما، آمین۔ حضور کے اہل بیت کی سچی گدائی نصیب یا رب العالمین۔ کریم عقل طیب و ثنا کے صدقے ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، مالکان، سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ آمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ برحمتک اجمعین برحمتک۔